اس کے بعد خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ محرم یعنی احرام باندھنے والا، چاہے وہ حج کے لیے احرام باندھے چاہے عمرہ کے لیے احرام باندھے، وہ شکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اب اس کی حلت کا بیان فرمایا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو بس تم شکار کر سکتے ہو۔ اب اسے شکار کرنے کی اجازت ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان پر حد سے تجاوز کرو کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخلے سے روکا تھا۔ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ ان اصحاب حدیبیہ کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کو سورہ فتح کے اندر بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آقا علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اسی سال اللہ ہمیں مکہ کی فتح نصیب فرمائے گا، اور حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آقا علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اسلام کا پہلا سفیر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ سفیر بن کے مکہ المکرمہ میں آئے اور مکہ المکرمہ میں قریش مکہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب وہ عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں نے کہا ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اس سال واپس پلٹ جاؤ۔ اور اسی موقع پر میثاق حدیبیہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور اگلا سال جس وقت آیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ پھر رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، 10 رمضان مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام اس وقت مکہ میں داخل ہونے لگے تو آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ سنو، ہم نے کسی بزرگ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، کسی عورت کو ہم نے کوئی تکلیف نہیں دینی، بچوں کو ہم نے نہیں ستانا، یہاں تک کہ حرم کعبہ میں جہاں جہاں اس کی حدود ہے وہاں سے ہم نے گھاس بھی نہیں کاٹنا جو جانوروں کے چارے کے طور پر انہیں کام آتا ہے۔ جانوروں کو کوئی ایذا نہیں دے گا، چاہے وہ تمہارا جتنا بھی دشمن بھی کیوں نہ ہو، اسے تم نے کوئی ایذا نہیں دینی، کوئی تکلیف نہیں دینی۔ تو حرم کعبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسی جنگ ہے جس میں ہم نے دشمن کے اوپر حملہ کرنے میں پیر بھی نہیں کرنی، ہم نے کسی کو ستانا بھی نہیں ہے، ہم یہاں کا کوئی درخت تو دور گھاس بھی نہیں کھا سکتے، یہ کیسی جنگ ہے، آج کیسی جنگ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے پہلے جو 6 جنگیں ہو چکی تھی وہ اسلام پر مسلط کی گئی، اور اسلام نے ان کا ڈیفنس کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے مقابلے میں جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام اس وقت مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا، اور حضور علیہ السلام جس جانب بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے، مکہ میں داخل ہونے والے حاجی بھی داخل ہوتے ہیں، معتمر عمرہ کرنے والے بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال کے مکہ میں دخول پر آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو سنو، جو میں محمد کی پناہ لے گا اسے پناہ دی جائے، اور جو میرا جانی دشمن ابو سفیان ہے، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی ہدایت دی اور وہ ایمان لائے، رسول اللہ کے صحابی ہوئے اور ساری امت کے لوگوں میں سے افضل والا ہوئے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرا جانی دشمن بنا پھرتا ہے، جو یہ کہے گا نا کہ ابو سفیان نے مجھے پناہ دی ہے، اسے بھی پناہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فتح مکہ نصیب فرمائی اور اس کو خالق کائنات نے سورہ فتح میں بیان فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کی خواب کو حق کر دکھایا، سچ کر دکھایا۔ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ انشاء اللہ، پھر اس خواب کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، بالضرور تم مسجد حرام میں بیت اللہ میں داخل ہوں گے۔ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ آمینین، تمہارا دخول اس انداز میں ہوگا کہ امن کے ساتھ داخل ہوں گے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حلق کیا ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے قصر کیا ہوگا۔ جنہوں نے زلفیں رکھی ہوتی ہیں وہ کیا کراتے ہیں؟ قصر کراتے ہیں، اپنی زلفوں کو ترشوا لیتے ہیں، یہ قصر ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے زلفیں نہیں رکھی ہوتی وہ حلق کراتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں ٹیڑھ کہتے ہیں، تو وہ اپنے حلق کرواتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے اس گروہ کی دونوں کیفیتوں کو خالق کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میں تم میں سے بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے حلق کیا ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے قصر کیا ہوگا۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بھی تمہیں خوف نہیں ہوگا، اتنا امن تمہیں نصیب ہوگا مکہ میں داخلے کے بعد۔ تو یہ وہ اصحاب حدیبیہ جن کو بعد میں اگلے سال اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی صورت میں انعام نصیب فرمایا، ان کا خالق کائنات بیان فرما رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں نہ ابھارے شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی بھی قوم کی دشمنی، أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے انہوں نے تمہیں روکا تھا، یہ دشمنی تمہیں ابھارے نہیں۔ کس بات پر نہ ابھارے؟ فرمایا أَنْ تَعْتَدُوا، یہ کہ تم ان کے اوپر ظلم یا زیادتی کرو۔ تو اگر جو جانی دشمن ہو وہ بھی اگر حرم والی زمین میں مکہ میں داخل ہو جائیں، قرآن ان کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اور جو عام صورتحال میں اس زمین پاک میں، اس سرزمین حرم میں داخل ہو تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے حج کیا اس میں کوئی گناہ اور کوئی بے حیائی والی بات نہ کی، راجع کأنما ولدته امہ، اب وہ واپس جس وقت پلٹے گا گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا گویا کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور پھر خالق کائنات شاہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ نیکی ہوتا کیا ہے؟ نیکی ہر وہ چیز جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا نیکی ہے۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا نیکی ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ترک کر دینا یہ تقویٰ ہے۔ پرہیزگاری یہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا رک جاؤ تو متقی بن جاؤ گے، اور جن جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ تو نیکوکار بن جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ان کے معاون بن جاؤ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی نیکی کی طرف جائے تو اسے ہم تانے دیتے ہیں، یہ اب بڑا نمازی بن گیا ہے، یہ اب بڑا حاجی بن گیا ہے، یہ اپنے آپ کو اب مومن سمجھتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جب کوئی نیکی کی طرف راغب ہو تو اس کے ساتھ ان کا عمل کرو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ تاکہ
نیکی کاموں کی جانب راغب ہو جائے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اچھا یہ بر اور تقوی قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے نا. اب آئیں سنیں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بر اور تقوی دونوں کو کس انداز کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ رب العزت شاہ فرماتا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. ولیکن البر، اب بر کو بیان کیا جا رہا ہے جیسے غصہ کریمہ میں اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اب اس بر اور تقوی کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. ولیکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، نیک وہ ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھے، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھے. ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم کوئی گناہ کر کے یہ نہیں کہتے قیامت آسیتے دیکھی جیسے. ہم یہاں ہی رب کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ستاروں کا ہار کہلانے والا، جیسا کہ میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا تھا، او ستار کا ہار کہاوے متا روٹ دیوی دودھ کڑیا. تو نیکی کا سب سے پہلی چیز فرمایا نیکی ہے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور قیامت کے دن پر، والملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر. یہ ملک کیا ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا کیا ہے؟ وہ نور یتشکل باشکال مختلفہ. فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے مختلف شکلیں دھارنے کی اللہ رب العزت نے طاقت دی ہوتی ہے. وہ مختلف شکلیں دھار سکتا ہے. وہ نورانی مخلوق ہے اور مختلف شکلیں دھار سکتا ہے. وَلَا يُذَكَّرُ وَلَا يُؤَنَّسُ، اور اس میں مذکر اور مؤنث والی طاقت نہیں ہوتی. جب اس میں طاقت ہی نہیں ہے تو وہ گناہ کی طرف جائے گا کیسے؟ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے، گناہ کی طرف جائے تو اسے اس گناہ کے اوپر گرفت ہوتی ہے. اگر وہ بندہ اپنے گناہ سے شرمندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، خالق کائنات اس کے عیبوں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے اور وہ غفار ہے، اس کے گناہوں کی بخشش بھی فرماتا ہے. جو فرشتے ہیں فرمایا فرشتوں پر ایمان لانا، اور سارے فرشتے اللہ کے ہیں. 70,000 صبح کو، 70,000 شام کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضری دیتے ہیں. لیکن ان میں سے بعد میں قیامت تک کوئی ایک فرشتہ بھی پھر حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر سلامی پیش نہیں کر سکتا. یہ اعزاز بھی اللہ نے امت محمدیہ کو دیا. میں جس کو استطاعت ہو وہ چاہے تو آئے رسول اللہ کے در پہ، جب چاہے آئے، جب چاہے آئے، سلامیاں پیش کرے اور حضور کی بارگاہ ناز میں اپنے دکھڑے عرض کرے. فرشتوں میں سے سب سے زیادہ جو مکرم فرشتے ہیں 4 فرشتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. میں ان فرشتوں پر ایمان لانا. والکتابی، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا. جیسا کہ ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم کو ہم کتاب اللہ مانتے ہیں. اسی طریقے سے باقی کتب سماویہ جن کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے ان پر بھی ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور اللہ نے ان کو بر میں شامل فرمایا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے جو ان پر ایمان رکھتا ہو. اور سابقہ باقی جو کتابیں ہیں ان میں تورات ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا.
انجیل جس کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام آپ پر اللہ رب العزت نے زبور کو نازل فرمایا، اور قرآن حکیم، یہ 4 کتابیں تو مشہور ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کتابیں نازل فرمائی ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صحیفے ہیں جو اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں پر جو کتابیں نازل فرمائی، 4 کتابیں ان میں سے مشہور ہیں، اور ان کے علاوہ صحیفے، ایک بات میں ملتا ہے کہ 50 صحیفے اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ اب جس وقت بھی قرآن حکیم میں یا احادیث نبویہ میں آپ کتب سماویہ پر ایمان لانے کا تذکرہ سنتے ہیں تو آپ کے دل میں ان نبیوں کی شان بھی آئے گی، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی مانیں گے، کہیں گے کہ اے مولا، جو تو نے حضرت شیس علیہ السلام پر، حضرت ادریس علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو تو نے صحیفے نازل فرمائے، مولا کتابوں میں وہ بھی شامل ہیں، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور میں یہ یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے یہ صحائف بھی انبیاء پر نازل فرمائے ہیں۔ 50 صحیفے کس پر نازل ہوئے؟ حضرت شیس علیہ السلام پر، ان میں سے 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، اور 10 حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے والملائکۃ والکتاب، فرشتوں پر بھی ایمان لانا یہ نیکی ہے، کتب سماویہ پر جو اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا بھی نیکی ہے، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا بھی نیکی ہے۔ نبیین، آپ دیکھیں نبیین، یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ جن جن کو اللہ رب العزت نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا ہے وہ سارے کے سارے مذکر ہی ہو سکتے ہیں، مؤنث کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی خاتون اعلان نبوت نہیں کر سکتی۔ نبی کون ہوں گے؟ سارے کے سارے وہ مرد ہی ہوں گے، بل نبیین جمع مذکر سالم کا صیغہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اچھا، قرآن بعض کی تفسیر بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے جن پر بھی وحی نازل کی ہے، جن کو ہم نے منصب نبوت اور رسالت عطا کیا ہے، اے پیارے محبوب، وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے، ان میں سے کوئی عورت نہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے منصب نبوت کے لیے مردوں کو چنا۔ ہمارے سارے نبیوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول ہیں، ان میں سے 313 ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ رسالت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، ان سب پر ایمان لانا یہ نیکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کی محبت میں اپنے قرابت داروں پر مال کا خرچ کرنا۔ کوئی مہمان آ جائے تو منہ نہ بنانا بلکہ اس کی ضیافت کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا، خالق کائنات فرماتا ہے یہ بھی نیکی ہے۔ والیتامیٰ، اور جو یتیم ہو اس کی داد رسی کرنا، اس کے لیے مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے اوپر مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ وابن السبیل، اور اگر کوئی مسافر ہو، راہگیر ہو، اس پر اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ والسائلین، اور اگر کوئی منگتا آ جائے اس پر مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ وفی الرقاب، اور اگر کوئی ناحق کسی کی قید میں ہو اسے چھڑانا، فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا یہ بھی نیکی ہے، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اور جو تم آپس میں وعدے کرتے ہو ان وعدوں کو پورا کرنا یہ بھی نیکی ہے، اِذَا عَاهَدُوا جب تم وعدہ کر لو۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے لین دین کے معاملات میں وعدہ کرنے کے بعد پھر مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس ایگریمنٹ پہ راضی نہیں، ہم یہ سودا نہیں کرتے۔ جب وعدہ کرو پھر اسے پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ہمارا وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، چاہے انہیں کوئی مصیبت آ جائے، چاہے سختی آ جائے، چاہے راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہدین ہوں، انہیں جتنی مصیبتیں آئیں ان پر صبر کریں۔ فرمایا یہ صبر تمام مشکلات میں صبر کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین جو صبر کرتا ہے خالق کائنات کی معیت اسے نصیب ہو جاتی ہے، وہ پھر اکیلا نہیں رہتا، رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ رب العزت نے تقوی والوں اور بر والوں دونوں کو بیان کیا، ان کی نشانیاں بیان کر کے فرمایا اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے نیک کون ہے، متقی کون ہے، جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں سمجھے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ جب کوئی نیکی کی جانب راغب ہوتا ہے تو اس کے اوپر تم گھوٹے نہ کیا کرو جس سے وہ دل برداشتہ ہو کے نیکی چھوڑ دے، بلکہ اس کا دل اور بڑھاؤ تاکہ وہ اور زیادہ نیکی کرنے والا بن جائے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اور بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو۔ آسانی کے ساتھ یوں سمجھے جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ان کو بجا لانا نیکی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ان کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے تعاون نہ کرو۔ ہمارے گھرانے آج کل بنتے اس لیے ہیں ایک دوسرے کو ستانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، مذاق میں ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تم تعاون نہ کرو، وَالْعُدْوَانِ اور زیادتی کے معاملات میں، خصوصاً آج کل لین دین کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپس میں جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان بھی کیا جس طریقے سے ان کو نبھانا چاہیے، ان کو نبھانے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو رشتہ داروں کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں لڑا رہے ہوتے؟ ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں پامال کر رہے ہوتے؟ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا، ہمارا گناہ سے بھی اور کسی کے اوپر زیادتی کرنے میں بھی کسی کے ساتھ تم تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ بڑی سخت گرفت فرمانے والا ہے۔